السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملائکہ راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں CBN 24/7۔ آج کی یہ خبر اس مجرمانہ غفلت اور اس سوچی سمجھی بے حسی کا پردہ چاک کرنے کے حوالے سے ہے جس نے ہزاروں خاندانوں کے چولہے بجھا دیے ہیں۔ آج میرا دل راکھ کے اس ڈھیر پر کھڑا ماتم کر رہا ہے جسے 2 دن پہلے تک کراچی کی تجارت کا ماتھے کا جھومر گل پلازہ کہا جاتا تھا۔ آج میں یہاں کسی حادثے کا ذکر کرنے نہیں آئی، بلکہ میں اس مجرمانہ غفلت اور اس سوچی سمجھی بے حسی کا پردہ چاک کرنے آئی ہوں کہ جس نے ہزاروں خاندانوں کے چولہے بجھا دیے ہیں۔ 36 گھنٹے بیت گئے، 2 دن گزر گئے، لیکن روشنیوں کے اس شہر کی ایک تاریخی عمارت شعلوں کی نظر ہوتی رہی اور ہماری حکومت سندھ تماشائی بنی رہی۔ 36 گھنٹوں بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ ابھی صرف 90% آگ پر قابو پایا گیا ہے۔ کیا یہ ایک ایٹمی طاقت اور دنیا کے سب سے بڑے شہر میں شمار ہونے والے کراچی کا مقدر ہے؟ کیا یہ وہ ترقی ہے کہ جس کا ڈھنڈورا پچھلے 18 سالوں سے حاکمان وقت کی بے حسی کا عالم؟ یہ دیکھیے کہ آج وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب پریس کانفرنس میں بڑے فخر سے فرما رہے ہیں کہ فورینزک کے لیے لاہور سے مدد حاصل کریں گے۔ میں یہ پوچھتی ہوں کہ کیا آپ انسان ہیں؟ کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ پچھلے 2 دہائیوں سے اس صوبے پر مسلط ہے اور کراچی جیسے میگا سٹی میں جو پورے ملک کو پالتا ہے، جو پورے پاکستان کا معاشی انجن ہے، وہاں آپ ایک ڈھنگ کی فورینزک لیب تک نہیں بنا سکے۔ ہر بڑے واقعے کے بعد آپ کو پنجاب کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، تو پھر آپ کی سندھ دشمنی اور صوبائی خود مختاری کے کھوکھلے نعرے کہاں گئے؟ کیا کراچی کا قصور صرف یہ ہے کہ ٹیکس دیتا ہے لیکن بدلے میں اسے صرف لاشیں اور راکھ ملتی ہے؟ یہ آگ نچلی منزل پر پھولوں کی دکان سے لگی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پھولوں میں پیٹرول بھرا ہوا تھا؟ یعنی شاہدین اور رپورٹس چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہیں کہ اس آگ میں کسی خاص کیمیکل کی بو تھی۔ یہ کیمیکل ہی تھا کہ جس نے آگ کو بجھنے نہیں دیا۔ یہاں ایک گہری سازش کی بو آتی ہے کہ یہ کیسی عجیب آگ تھی کہ جس نے پوری عمارت کو لپیٹ میں لے لیا، لیکن ساتھ جڑی ہوئی عمارتوں پر ایک خراش تک نہ آئی۔ کیا یہ کراچی کے تاجروں کو برباد کرنے کی کوئی منظم کوشش تھی؟ کیا یہ ٹارگیٹڈ آتش زدگی تھی؟ اور اگر ایسا تھا تو ہماری حکمران کہاں سو رہے تھے؟ افسوس تو اس بات کا ہے کہ جب عمارت جل رہی تھی تو ہمارے فائر فائٹرز کے پاس نہ تو جدید آلات تھے، نہ آکسیجن سلنڈر، اور نہ ہی وہ مخصوص کیمیکل فارم جو ایسی کیمیکل زدہ آگ کو بجھانے کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ کروڑوں روپے کی سنوکر مشینیں صرف فوٹو سیشنز کے لیے باہر نکالی گئی، لیکن حقیقت میں ان کے پاس پانی تک میسر نہیں تھا۔ کراچی کے ہائیڈرنٹس پر ٹینکرز مافیا کے لیے پانی وافر ہے، لیکن جب ایک تاریخی تجارتی مرکز چل رہا تھا تو آگ بجھانے والی گاڑیاں پانی کی بوند بوند کو ترس رہی تھی۔ یہ آگ گل پلازہ کی دکانوں میں نہیں لگی، بلکہ اس کرپشن کی آگ ہے کہ جس نے پورے کراچی کے نظام کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ آج کراچی کا تاجر سڑک پر کھڑا اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی کو دھوئیں میں اڑتا دیکھ رہا ہے، اور حکومت صرف کمیٹیاں بنانے اور تسلیوں کے لالی پاپس دے رہی ہیں۔ ہمیں آپ کی کھوکھلی کمیٹیاں نہیں چاہیے، ہمیں جواب چاہیے کہ آخر کراچی کا پیسہ کہاں جاتا ہے۔ اگر تو آج تو کراچی کے پاس اپنی فورینزک لیب نہیں ہے اور فائر بریگیڈز کے پاس بنیادی آلات نہیں، تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف یہ نااہل حکومت ہے۔ گل پلازہ کا یہ سانحہ نظام کی شارٹ سرکٹ ہے۔ یہ نااہلی کی انتہا ہے کہ ایک میگا سٹی میں نہ فورینزک لیب ہے، نہ جدید فائر فائٹنگ سسٹم، اور نہ ہی انسانی جان کی کوئی قدر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمیشہ کی طرح ایک اور انکوائری کمیٹی بنا کر اس معاملے کو دبا دیا جائے گا یا واقعی مجرموں کا تعین ہوگا۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ بہت شکریہ۔